اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج اس نشست میں ہم بات کریں گے تاریخ کعبہ کی، تاریخ کعبہ مکرمہ یا کعبہ معظمہ۔ ناظرین و سامعین، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تو فرمایا کہ تمہارے ساتھ ایک بیت بھی اتاروں گا جس کے ارد گرد لوگ ایسے طواف کریں گے کہ جس طریقے سے میرے عرش کے ارد گرد جو ہے وہ فرشتے طواف کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، فرمایا کہ اس کے پاس نماز پڑھی جائے گی جیسے میرے عرش کے پاس نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور یہاں پر یہ بات میں عرض کروں ناظرین کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو یہ عرض کرتے ہوئے آئے کہ یا اللہ، آسمان پر یعنی جو عرش ہے، جو تیرا عرش ہے، اس کے ارد گرد فرشتے طواف کرتے ہیں اور کتنی جماعتیں نماز کی الگ الگ ہیئت میں ہوتی ہیں، تو میری خواہش ہے کہ زمین پر بھی تیرا ایک ایسا گھر ہونا چاہیے کہ جو تیرے بندے آ کر جس کا طواف کریں، جس کے چکر لگائیں، جس کے پاس نماز پڑھیں۔ ناظرین، آدم علیہ السلام نے جب یہ عرض کی تو پھر حکم کے مطابق جو ہے وہ ہیرا، طور، زیتا، طور سینا، جبل لبنان اور جودی پہاڑ، یہ 5 پہاڑوں کی مٹی لی گئی اور اسے آپس میں ملایا گیا اور پھر اسی سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔ ناظرین، جو میں نے آپ کو بتایا پوری روایت جامع البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 428 پہ موجود ہے۔ اور پھر ناظرین و سامعین، اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا تو یعنی یہ اتنا مکرم ہے کہ ایک طرف آدم اس سے بناتے ہیں علیہ السلام، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام نے خود بھی یعنی ناظرین اس کی تعمیر میں حصہ لیا ہے۔ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو کتنی بار بنایا گیا، کتنی مرتبہ ایسے اس کی تعمیر ہوئی ہے، ذرا اس پر بات ہو جائے۔ ناظرین و سامعین، علامہ سہیلی نے الروض الانف میں لکھا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 127 اور 128، فرمایا کہ خانہ کعبہ 5 بار بنایا گیا۔ فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر اس کے بعد شیس علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ظہور اسلام سے 5 سال قبل بنایا گیا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دور میں تعمیر ہوئی جس میں حتیم کو کعبے میں شامل کیا گیا۔ پھر عبد الملک بن مروان نے اسے بنایا، حتیم کو باہر کر دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد 1 یا 2 بار سیلاب آیا تو قبیلہ بنی جرہم نے اسے بنایا۔ امام ابن اسحاق کی روایت ہے کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم نے بنایا، اور کبھی قول یہی ہے، اور یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کعبے کو جو ہے وہ منہدم کیا گیا، پھر عمالقہ نے بنایا، پھر منہدم ہوا تو قبیلہ بنی جرہم نے بنایا، پھر منہدم ہوا تو پھر قریش نے بنایا۔ ناظرین و سامعین،
ایک قول یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، اور ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے شیث بن آدم نے بنایا۔ اب ان تمام اقوال کو جمع کر کے علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ارشاد الساری میں فرماتے ہیں کہ کعبے کو 10 مرتبہ بنایا گیا۔ نمبر 1 فرشتوں نے بنایا، دوسری مرتبہ آدم علیہ السلام نے بنایا، تیسری مرتبہ شیث بن آدم علیہ السلام نے بنایا، چوتھی مرتبہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے، پانچویں مرتبہ قوم عمالقہ نے، چھٹی مرتبہ قبیلہ جرہم نے، ساتویں مرتبہ قصی بن کلاب نے، آٹھویں مرتبہ قریش نے، نویں مرتبہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور 10ویں مرتبہ عبد الملک بن مروان کے حکم سے اس سے بنایا گیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حتیم کو دوبارہ کعبے میں شامل رکھا، 2 دروازے رکھے، ایک داخل ہونے کا، ایک خارج ہونے کا، یعنی ایک انٹری رکھی اور ایک ایگزٹ رکھا۔ اور پھر حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان کے حکم سے اس سے منہدم کر کے قریش کی بنا پر بنایا۔ ناظرین و سامعین، پھر اس کے بعد ہارون رشید کو یہ بات پہنچی، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی چاہت یہ تھی کہ بناء ابراہیم یہ ہے کہ حتیم کعبے کے اندر ہے، بناء قریش یہ ہے کہ حتیم کعبے سے باہر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قریش نے جب بنایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس میں جائز پیسہ، جو پاکیزہ پیسہ ہوگا وہ لگائیں گے، تو ناظرین پہ پیسوں کی کمی ہوئی تو انہوں نے حتیم کو باہر کیا، اور پھر عبداللہ بن زبیر نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی تمنا کے مطابق حتیم کو اندر کیا، لیکن عبد الملک بن مروان کے حکم سے حجاج بن یوسف نے پھر اس کو بنائے قریش پر کیا۔ اور ہارون رشید کے دور میں جب انہوں نے چاہا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی تمنا کے مطابق حتیم کو اندر کیا جائے، بنائے ابراہیم پر کی جائے، تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قسم دے کر اس سے منع فرما دیا، فرمایا کہ بار بار اس کی تعمیر ہونے سے، اس کے منہدم ہونے سے اس کی ہیبت اور جلال میں کمی آ جائے گی، یہ بادشاہوں کا کھیل بن جائے گا، لہٰذا اس کو روک دیا جائے۔ تو ناظرین یہ تاریخ کعبہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ انشاءاللہ اب اگلے پروگرام میں ہم یہ بتائیں گے کہ کعبے کو مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ کیوں بنایا گیا، اس کے اسرار اور رموز کیا ہیں، اس پر بات ہوگی۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف ہے، اور اس کی آیت نمبر ناظرین 106 ہے۔ 106 نمبر آیت آج کے سبق میں شامل ہوگی۔ فارمیٹ کے مطابق بڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون۔ اسے مشرکون پڑھیں گے، وقف کی صورت میں مشرکون پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقفے اندر 106 لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 106، 106 نمبر آیت یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، ما دوسرا، یؤمن تیسرا، اکثر چوتھا، ہم پانچواں، بی چھٹا، اس میں اللہ ساتواں، الا آٹھواں، اور مشرکون 9۔ کل یہاں پر 9 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ، یؤمنو میں حمزہ ساکن ہے، اسے جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ وَمَا يُؤْمِنُ اکثرو، اکثرو میں را پر پیش ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، یہاں پر کر کے پڑھیں گے۔ اکثرہم، اچھا ہم میں میم ساکن ہے، اس کے بعد با آ رہا ہے تو میم ساکن کے بعد با آئے تو میم ساکن کو غنے کے ساتھ ادا کریں گے۔ باقی نیچے زیرے سے اس میں اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، یہاں چونکہ زیر ہے تو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون
وَهُمْ مُشْرِكُونَ، وَهُمْ میں میم ساکن سے مشرکون ہم کے میم کے ساتھ ملائیں گے اور میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے. مشرکون میں را کے نیچے زیر را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا. وَهُمْ مُشْرِكُونَ، یہاں وقف کریں گے تو مشرکون پڑھیں گے. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. یہ آج کا سبق ہے. اچھا جی، اب اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے اکثر، دوسرا ہم، تیسرا اسم اللہ، ہم میں نمبر 2 آئے گا، چوتھا مشرکون. تو کل یہاں پر 4 اسماء ہیں. نمبر 1 اکثر، نمبر 2 ہم ضمیر، نمبر 3 اسم اللہ، نمبر 4 مشرکون. ناظرین یہ 4 اسماء ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب افعال کی طرف ہم جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل یؤمنو، اور مجھے ایک ہی فعل دکھائی دے رہا ہے یؤمنو. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف واو، دوسرا ما، تیسرا بی، چوتھا الا. واو گزر چکا ہے ناظرین. تو 4 یہاں پر حروف ہیں. نمبر 1 واو، نمبر 2 ما، نمبر 3 بی اور نمبر 4 الا. چار اسماء، ایک فعل اور 4 حروف، تو کل ملا کر ناظرین 9 کلمات ہوئے. کل ملا کر 9 کلمات ہیں. سب سے پہلے ناظرین ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب. تو پہلا اسم یہاں پر ملاحظہ فرمائیں کہ وہ آپ اکثرو ہے. تو اکثر کسے کہتے ہیں؟ اکثر کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ. یہ ناظرین سپرلیٹو فارم ہے جسے ہم عربی میں اس میں تفضیل کہا کرتے ہیں. اس میں تفضیل وہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں جس کے معنی میں زیادتی پائی جائے. جیسے کثیر بہت، اکثر بہت زیادہ، سمیع سننے والا، اسمع بہت سننے والا، قریب، اقرب بہت زیادہ قریب. ٹھیک ہے نا. تو اکثر کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ. ہم کہتے ہیں نا اردو میں کہ میں نے یار لوگوں کو بلایا تھا، اکثر لوگ ماشاءاللہ آئے، کم لوگ نہیں آئے، اکثر لوگ آئے، یعنی زیادہ سے زیادہ لوگ آئے ہیں. تو یہ اکثر جو ہے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہم، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین ہم کی شکل میں متصل ہو یا منفصل ہم کی شکل میں ہوتی ہے. متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے. ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں. اس میں اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. یعنی یوں سمجھ دیں کہ مخلوق میں کوئی ہوگا تو عبداللہ ہوگا، امت اللہ ہوگی. یعنی عبداللہ اللہ کا بندہ، امت اللہ اللہ کی بندی. لیکن کوئی دوسرا اللہ نہیں ہو سکتا. قل هو اللہ احد. سورہ اخلاص میں فرما دیا کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ
ایک ہے۔ تو یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری دعائیں قبول فرما، میری حاجات کو پورا فرما، اور کرنا بھی چاہیے، اور اللہ کا ذکر بھی ناظرین روزانہ اپنے گھروں میں کرنے کا معمول بنا لیں۔ اس کے بعد مشرکون، یہ مشرک کی جمع ہے، مشرکین اور مشرکون یہ دونوں کے دونوں قرآن کریم میں یوز ہوئے، اور مشرک اس کا مفرد ہے۔ مشرک مفعل کے وزن پر اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ مشرک کہتے ہیں شرک کرنے والا، مشرکین اور مشرکون شرک کرنے والے۔ تو ناظرین مشرک اور عام طور پر مشرکین، ہم کہتے ہیں نا مشرکین مکہ، تو یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرک سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب۔ یؤمنو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، وہ ایمان لاتا ہے یا وہ ایمان لائے گا، اور یہاں پر معنی ما داخل ہے اور ما نفی کا ہے۔ ما نفی کا ہے، اس کا معنی ہے نہیں، تو ما یؤمنو اس کا معنی ہوگا وہ ایمان نہیں لاتا، وہ ایمان نہیں لاتا۔ اور آمن یؤمنو ایمان مصدر ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ چلتے ہیں ناظرین اس کے بعد حروف کی جانب، اور یہاں پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ پہلا حرف واو، پہلا حرف واو، واو کا معنی اور ہے، اور اس کے بعد ما ہے، ما کا ہم بتا چکے ہیں، ما حرف نفی ہے، اس کا معنی نہیں۔ بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، مقابلے کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں ساتھ کے معنی میں ہے۔ الا استثناء ایکسپشن کے لیے آتا ہے۔ ما قبل جملہ مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، ما قبل منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے، یا جمعی افراد میں سے کچھ افراد کو نکالتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے لیکن، مگر، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ 9 کلمات میں ناظرین کل 4 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 اکثر، نمبر 2 اس میں اللہ، نمبر 3 مشرک اور مشرکین، اور نمبر 4 یؤمنون میں ایمان۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، میم الف زبر ما، یا حمزہ پیش یو، میم زیر مین، نون پیش نو، وما یؤمنو، حمزہ کاف زبر اکثر زبر ثا، را پیش رو، ہا میم پیش ہم، اکثرهم، با لام زیر باللام، کھڑا زبر لا، حاضر ہی باللہ، حمزہ لام زیر الا، الف زبر لا، الا، واو زبر وا، ہا میم میم پیش ہم، میم شین پیش مش، را زیر دی، کاف واو پیش کون، نون زبر نا، وہم مشرکون، یہاں وقف پڑھیں گے تو وہم مشرکون پڑھیں گے۔ چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور ما نہیں، یؤمنو وہ ایمان لاتا، اکثرہم ان میں، بی ساتھ اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، الا مگر، واو اور ہم وہ، مشرکون شرک کرنے والے۔ یؤمنو کا ظاہر ہے کہ یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، لیکن آگے آ رہا ہے اکثر، اکثر اس کا فاعل بن رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اکثر کو ہم پھر جمع کے صیغے کے ساتھ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، تو اس لیے یؤمنو کا ایمان لاتے یہ ترجمہ کیا گیا ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی شرک ہی کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ
اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی شرک ہی کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں انشاءاللہ تفسیر کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ تلاوت ہو چکی ہے، اور اس کے بعد ہم حرف پہ حرف اور لفظ پہ لفظ ترجمہ بھی عرض کر چکے ہیں، اور اب ہمیں جو ہے اس کی تفسیر جو ہے نا وہ عرض کرنی ہے۔ تفسیر ناظرین ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جو ہم عام طور پر جو بات ہو رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ان کے لیے یعقوب علیہ السلام نے جو سجدہ کیا، تو اس سجدے کی توجیحات کیا تھیں، اس کی توجیح کیا تھی، تو اس پر ہم عرض کر رہے تھے۔ اور اس میں ناظرین اس آیت میں مذکور ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ماں باپ یوسف کے لیے سجدے میں گر گئے، تو اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا، تو ناظرین اس میں بتایا گیا کہ یعقوب علیہ السلام اکابر انبیاء میں سے ہیں، اور یوسف علیہ السلام نبی ہیں، لیکن جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام باپ تھے، یوسف علیہ السلام بیٹے تھے، اور اولاد کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ماں باپ کے سامنے جھکی رہے۔ تو ناظرین اس صورت میں ظاہر ہے کہ باپ کا اپنے بیٹے کو سجدہ کرنا یہ تھوڑا سا عجیب و غریب لگتا ہے نا، تو یہ اعتراضات جو تھے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی بنسبت جو ہے وہ زیادہ عبادت گزار بھی تھے، ان سے بہت افضل بھی تھے، اور افضل کا مفضول کو سجدہ کرنا یہ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے۔ تو اس آیت کا معنی یہ ہے، معنی کہتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے انہوں نے اللہ کو سجدہ کیا، تو پھر اس پر یہ اعتراض ہوگا کہ پھر خواب کیسے سچا ہوگا؟ اس کا جواب یہ کہ خواب میں بھی یہی تھا کہ 11 ستارے سورج اور چاند نے میری وجہ سے اللہ کو سجدہ کیا۔ ایک توجیہ تو یہ پیش کی گئی۔ یوسف علیہ السلام بمنزلہ کعبہ کے تھے اور سجدہ اللہ کو تھا، یہ بھی توجیہ پیش کی گئی۔ اور یعقوب علیہ السلام باوجود اس کے کہ ہر لحاظ سے یوسف علیہ السلام سے افضل تھے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس لیے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تاکہ ان کے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے میں کوئی آر محسوس نہ ہو۔ جیسے کوئی ادارے کا سربراہ کسی شخص کی تعظیم کرے تو ادارے کے باقی اراکین بھی اس کی تعظیم بجا لانے میں آر محسوس نہیں کرتے۔ ناظرین و سامعین، یہ بھی کہا گیا کہ عقل کا تقاضا تو یہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہ کرتے، لیکن بعض احکام تعبدی ہوتے ہیں ان میں عقل کا دخل نہیں ہوتا، جیسے تیمم وضو کا قائم مقام ہے، جبکہ وضو سے منہ صاف ہوتا ہے، اور تیمم میں خاک آلود ہاتھ منہ پر ملے جاتے ہیں۔ اس میں یہ دکھانا ہے کہ نبی علیہ السلام میں نفسانیت بالکل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ باپ کو حکم دیتا ہے کہ بیٹے کو سجدہ کرے، اور باپ تمانیت قلب کے ساتھ بیٹے کے لیے سجدہ کرتا ہے، اور اس کے دل میں بیٹے کے خلاف کوئی میل نہیں آتا۔ سو ایسے عظیم بندے کی بندگی پر سلام ہو، اور سلام ہو یعقوب علیہ السلام پر۔ ناظرین اب ہماری شریعت میں جو ہے وہ سجدہ بالکل حرام ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ دوسرے کے لیے سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہیں تھا۔ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ آپ علیہ السلام اس چیز کو ناپسند فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے نا کہ فرمائے کہ جو شخص اس سے خوش ہوتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، تو فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور ناظرین یہ بھی فرمایا کہ آقا علیہ السلام عصا سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تھے،
تو ہم آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اجمیوں کی طرح نہ کھڑے ہو, بعض کی وہ تعظیم کرتے ہیں. تو اب ناظرین اس سے یہ معلوم ہوا کہ سجدہ تو بالکل حرام ہے. اور یہاں پر یہ بھی عرض کریں کہ جو شخص خوش ہوتا ہے, بعض اوقات خوش ہوتے ہیں نا, یعنی جبہ قبہ پہن کر اور مولوی صاحب بن کر, علامہ صاحب بن کر کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں, تو فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے وہ خوش نہیں ہوتا, اور اس کی تبلیغ کا جو محور ہے وہ اللہ کی رضا ہے, اس کے رسول کی اتباع ہے, پھر بھی لوگ اس کے منع کرنے کے باوجود کھڑے ہو جاتے ہیں, تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ اس زمرے میں نہیں آئے گا. تو لیکن جو چاہے کہ اس کی تعظیم کے لیے لوگ کھڑے ہوں تو وہ اسی زمرے میں آئے گا. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ ہم مختلف بادشاہوں کے درباروں میں جاتے ہیں اور جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں, تو ہمارا جی بھی چاہتا ہے کہ آپ کو سجدہ کریں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا کہ میری امت میں سجدہ جائز نہیں. سجدہ تعبدی ناظرین یہ تو بالکل دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے کہ کسی کو خدا نہ خواستہ عبادت کی غرض سے سجدہ کیا جائے, تو یہ تو دائرہ ایمان سے خارج کر دیتا ہے. اور سجدہ تعظیمی بھی اس امت میں حرام ہے کہ کسی کو تعظیم کے لیے سجدہ کرنا یا کسی مزار پر سجدہ کرنا, یعنی اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر سجدہ کرنا, یہ بالکل جائز نہیں ہے اور اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. ناظرین انشاءاللہ مزید ہم آگے بیان کریں گے کہ آگے کیا معاملات ہوئے, کیا بات چیت ہوئی, اور یہ انتہائی ضروری بھی ہے اور انتہائی عبرت آموز بھی ہے, انتہائی عجیب و غریب بھی ہے. اس کو ضرور سماعت کیجیے گا, لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبر ڈسپلے, آپ کا تعلق پاکستان سے باہر, دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے, اٹھائیے اپنے فونز, ڈائل کیجیے نمبرز کو, جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صاحبان سے. جی سبق کو ترجمہ سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. مطلب ہماری لائف میں یہ ترجمہ نہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحبان سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ لاہور سے. جی سبق کو ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. ترجمہ سنائیے. اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی شرک ہی کرتے ہیں. شرک ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجئے. ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجئے. ٹیلی ویژن کی آواز کو میری بہن بند کر دیجئے. جی سنائیے. جی سنائیے. مجھے آواز آ رہی ہے لیکن ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیں, وقت ضائع ہو رہا ہے. میرے خیال میں دیکھتے ہیں دوسری کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ پرسہ میں گجرانوالہ سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما یؤمن اکثرهم. فما نہیں ہے, وما. جی. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ میں راول پنڈی سے. جی سبق کا ترجمہ سنائیے. جی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يؤمن أكثرهم نہیں میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرائیے. وما يؤمن أكثرهم وما يؤمن أكثرهم بالله بالله إلا إلا وهم مشركون. وهم مشركون. ٹیلی ویژن کی آواز کو آپ نے میوٹ نہیں کیا ہوا نا، تو اس لیے ڈبلنگ ہو رہی ہے. تو جب بھی ہمیں جوائن کریں ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں، کافی وقت ضائع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ کہ ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپیر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں آپ پیش کیا جاتا ہے. آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے سنائے کے نام سے ضرور سرچ کیجئے. جس ڈیٹ کا چاہیے آپ سرچ کر سکتے ہیں اور اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں. اور صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجئے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.